سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ سمجھاؤں. ہو سکتا ہے کل کی تاریخ کے اندر کوئی آپ سے غیر مسلم یہ سوال کرے کہ تم مسلمان ہو؟ آپ کہیں گے ہاں. کس کو مانتے ہو؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں. اب اس نے پوچھا کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کویسچن اگر آپ سے کوئی غیر مسلم کر لے کہ میں آپ سے اللہ کی ڈیفینیشن جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کسے کہتے ہیں، تو آج مسلمان سے اگر یہ سوال کوئی کرے تو اللہ ماشاءاللہ کوئی مسلمان اس کا صحیح معنوں میں جواب دے سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی انسان سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اللہ عز و جل کی شان بیان کر سکتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ بے نیاز ہے. اس طریقے سے تعریف وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ تعریف، وہ ڈیفینیشن جو پروردگار جل جلالہ کی ہے، اللہ کی ہے، اس ڈیفینیشن کو ہمیں اصول کی کتاب اور شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پہلے اس حوالے سے سمجھا دوں تاکہ بعد آگے کی جب کروں تو آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے بات بیٹھ سکے. آپ کو آج کی گفتگو میں کچھ یاد رہے یا نہ رہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور سیکھ کر کے جانا کہ اللہ کسے کہتے ہیں. اصول الشاشی کے اندر اللہ کے حوالے سے فرمایا گیا، ڈیفینیشن اللہ کی بیان کی گئی. اللہ عالم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، جو ہمیشہ سے ہے. کچھ نہ تھا تب بھی اللہ، اور کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات میرے کریم کی ہے، میرے معبود برحق کی ہے. اور اس رب کی شان یہ ہے کہ کچھ نہ تھا تب بھی میرا مولا ہے، اور کچھ نہیں ہوگا تب بھی میرا مولا ہے. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جو رہے گا اسی کو کہتے ہیں اللہ. یاد رہے گا سبق؟ اب اتنی بات سمجھ لینے کے بعد بھی یہ تعریف کچھ اور تقاضا کرتی ہے. تقاضا یہ کرتی ہے کہ وہ کن صفتوں کا جامع ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں. تو فرمایا گیا المستجمع لجمیع صفات الکمال. جتنی بھی کمال والی صفتیں ہیں، اچھی صفتیں ہیں، ان ساری صفتوں کا جو جامع ہے اسے کہتے ہیں اللہ. اور اگر کسی انسان کو اللہ عز و جل نے اپنی صفات میں سے کوئی صفت عطا فرما دی تو یہ عطائی ہوگی، لیکن اللہ عز و جل کو کسی نے عطا نہیں کیا. اس کے خود کے پاس ہمیشہ سے وہ صفات ہیں اور وہ صفات رہیں گی، اور صفات کمال کا وہ جامع ہے. اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں بہت سارے مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر آگے لکھ ڈالا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے مگر نہیں بولے گا. تو وہ اللہ کسے کہتے ہیں وہ نہیں جانتے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ کمال والی صفت نہیں ہے.
جھوٹ بولنا یہ عیب والا کام ہے، تو اللہ تو اسے کہتے ہیں جو کمال والی صفات کا جامع ہے، اس لیے اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ اللہ کے بارے میں نہ جاننے والی بات کہی جائے گی۔